الدین الخالص. بیماری سے بچنے کی حفاظت کی جو تدبیریں ہیں ان تدبیروں کا احتیاط کیا جائے اور بیشبہت وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. دوستو اور بھائیو، آج بتاریخ 24 ذی الحجہ 1440 ہجری مطابق 14 اگست سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مبارکہ اور صحابہ اور تابعین کے زندگی سے ان کے کچھ گوشے لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں. آج کا جو موضوع ہے میرا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہے حاجت روائی کی نیکیاں. حاجت یعنی ضرورت، حاجت روائی یعنی کسی کی ضرورت کو پورا کرنا. لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، کیا نیکیاں ہیں، اس تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بڑا ہی دلچسپ، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی دل افروز اور بڑا ہی دلسوز بھی اور نصیحت آموز اور عبرت آموز باتیں ہیں جنہیں بڑے غور سے سننے اور اسے دماغوں میں، ذہنوں میں، دلوں میں بٹھانے کی سخت ضرورت ہے. آج اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، ان حالات میں ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ضرورت ہے. اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو اے لوگو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے فرقے نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو، جماعت جماعت نہ بنو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں الگ الگ تھے، انسانیت جدا جدا تھی، ایک دوسرے کے تم دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول کو بھیج کر اپنی نعمت کو پوری کر کے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر ایک دوسرے سے قریب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمت سے، اللہ کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. جہنم کے گڈھے پہ پہنچ چکے تھے، کنارے ایک دم گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. لیکن اللہ نے تمہیں اس جہنم سے بچایا، نکالا، تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کی ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ اپنی نشانیاں اسی طرح سے کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے لوگو، نیکیوں پر، بھلائیوں پر مدد کرو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. برائیوں پر، بے حیائیوں پر، غلط کاریوں پر کسی کی تم مدد نہ کرو. سورہ المائدہ آیت نمبر 2. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم. سورہ الحشر کی یہ 9-10 نمبر کی آیتیں ہیں. یہ مہاجرین اور انصار کی فضیلت، صحابہ کرام کا مقام بتایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کا رتبہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے مدینہ منورہ کو اپنا گھر بنایا اور ایمان کو اپنے دلوں میں بسایا، ان کی تعریف اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یحبون من ہاجر الیہم. جو لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ان سے وہ محبت کرتے. کون تھے محبت کرنے والے؟ اہل مدینہ تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا. اور جو کچھ بھی انہیں دیا جاتا ہے اگر خاص مہاجرین کو دیا گیا ہے تو ان کے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی عصبیت، کوئی حسد، کوئی کپٹ نہیں آتی. خوش ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں،
اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمایا۔ قبیلہ بنو نذیر یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے انہیں بھگایا مدینے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیرا کیا، انہوں نے بدعہدی کی تھی۔ اس وقت جب وہ بھاگے وہاں سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، تو جو کچھ بھی مال ملا تھا اسے مال فے کہا جاتا تھا، جو بغیر لڑائی اور بھڑائی کے ملے اسے مال فے کہا جاتا ہے، اور جو جنگ و جدال سے ملے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال فے اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، انصار صحابہ کو، مہاجرین کو، سب کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا تم چاہو تو اس میں سے تقسیم کرتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یہ مال چونکہ اللہ اس کے رسول کا ہے، اس لیے یہ جسے چاہیں دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ غریب مسکین مکہ چھوڑ کر اپنے گھر کو، اپنے بار کو، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی دکانوں، اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اللہ نے آج دولت دی ہے تو یہ دولت انہی کو دے دی جائے تاکہ یہ مالدار ہو جائیں، غریب ہیں۔ انصار صحابہ نے دل کھول کر کے کہا اللہ کے نبی جو چاہیں آپ جیسے چاہیں تقسیم کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جو مہاجرین کو دے دیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں کوئی کسی قسم کی رنجش یا کسی قسم کا غم نہیں آتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے آپ پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں بھلے اس میں ان کا خسارہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نہیں کھائیں گے، ہمارے بھائی کو کھلا دو، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ان کی صفت ہے کہ وہ خود کے اوپر اپنے دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور سنو لوگو، جو اپنے نفس کی بخیلی سے، حرص سے، لالچ سے، طمع سے، اور اپنے نفس کی خباثت سے جو بچ گیا، بخالت سے جو بچ گیا، وہی کامیاب ہے۔ نفس کہتا ہے بد خرچ کر، غریب مسکین کو دینا، ان کو دینا، ان کو، تیرے پاس تو اتنی ضرورت نہیں، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، ہزاروں ضرورتیں لے کر کے نفس اس کو بتاتا ہے، جیب سے نہیں نکالنے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اس کی خباثت سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ اولئک هم المفلحون فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم، اور یہ تیسرے ان لوگوں کی خوبیاں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، قیامت تک جو آنے والے ہیں، جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے جو صحابہ، جو لوگ مومنین گزرے ہیں انہیں بھی ہم معاف کر دے، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے انہیں معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کسی قسم کی رنجش اے اللہ نہ پیدا فرما۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے بار الہ تو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 9 اور 10۔ عزیزان گرامی، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی خصوصیت، ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کا مقام اور ان کا رتبہ بیان فرمایا۔ کیوں ایسے ہی وہ رتبہ پا گئے، ایسے ہی وہ مقام پا گئے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریفیں بیان فرما رہا ہے؟ نہیں، ان کے کارنامے تھے، ان کے اعمال تھے۔ آدمی بڑا جسم سے نہیں بنتا ہے، آدمی بڑا اچھا کپڑا پہن لینے سے نہیں بنتا ہے، آدمی بڑا اچھے ڈھیل ڈول رکھنے سے نہیں بنتا ہے، آدمی بڑا اپنے کردار سے بنتا ہے، اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولتوں کو دیکھتا ہے، بل ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ اعمالکم، پھر تمہارے اعمال اور کردار کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے اللہ تبارک کی غور فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین جتنے بھی ہیں سب بھائی بھائی۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اے لوگو اپنے بھائی کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، لڑائی جھگڑا فتنہ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، آگ نہ لگاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ ان آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت اور مقام بتایا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں، صحابہ وہ ہستی تھے، انصار اور مہاجرین وہ اس مقام پر فائز تھے جن کی تعریف رب العالمین کر رہا ہے، جس کی تعریف خالق کائنات کر رہا ہے،
جس کی مدح سرائی عرش والا کر رہا ہے، اور یہ زمین پر دو ٹانگوں رکھنے والا جانور یہ ان کی برائی کرے، یہ ان کے تعلق سے بغض رکھے، یہ انہیں کافر سمجھے، یہ انہیں چور کہے، یہ انہیں ڈاکو کہے، بتاؤ یہ اس سے بڑا مجرم کوئی اور دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کا انکار کرنے والا ہو، جو نبی کا انکار کرنے والا ہو، جو خالق کائنات کی باتوں کا انکار کرنے والا ہو، بھلا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج دنیا میں بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، بکواس کرنے والے، جو صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، جو سیدنا ابو بکر کو برا کہیں، جو سیدنا عمر فاروق اعظم کو برا کہیں، جو سیدنا عثمان غنی کو برا کہیں، سیدہ عائشہ کو برا کہیں، اور دیگر صحابہ کرام کو چور اور بدماش اور نہ جانے کے القاب سے وہ نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے۔ بتاؤ وہ مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس دنیا کے سب سے بدترین کافر ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان کی مدح فرما رہا ہے، اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے، اللہ قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں ان کے ثنا، ان کے مدح کو نوٹ فرما دیا ہے۔ لیکن آج بہت سارے ایسے لوگ دشمنان اسلام ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن، جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے اپنا انتقام لے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، گفتگو ہماری حاجت روائی کی نیکیاں، جو لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر اپنی مال، اپنی دولت، اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کو یہ رتبہ نہیں ملا کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان کر دیا، ان کے احکام پر، ان کو یہ رتبہ ملا ہے، ان کو یہ مقام ملا کہ عرش والا ان کے لیے آسمان سے ان کی تعریفوں کے نذرانے، ان کی تعریفوں اور مدح و ثنا کے کلمات قرآن کریم کے اندر قیامت کی صبح تک کے لیے تحریر فرما رہا ہے، نوٹ فرما رہا ہے، یہ ان کو ملتا ہے۔ آدمی کو بڑا بننا ہے، آدمی کو نیک بننا ہے، آدمی کو دنیا کے اندر اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، تو ہم وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انہی بڑے لوگوں کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہوگا، انہی کے طرز زندگی کو اپنانا ہوگا، انہی کے حیات مبارکہ کو سن کر اور پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی زندگی کو انہی کے راستے پر ڈھالنا ہوگا، تب ہم بھی بڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ ہم دین کے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کی پریشانی کو دنیا میں دور کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ قیامت کا دن مشقتوں سے بھرا ہوا دن، قیامت کا دن پریشانیوں سے بھرا ہوا دن، ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، لیکن اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آرام عطا فرمائے گا، اسے سکون عطا فرمائے گا۔ کس آدمی کو؟ جس آدمی نے کسی آدمی کی ضرورتوں کو اس دنیا کے اندر اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے اپنے کسی قرضدار کو مہلت دی، آسانی کری، پیسہ قرض لیا ہوا ہے، وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے کہا بھائی میں 10 دن کے بعد دوں گا، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے مطالبہ کیا، کہا نہیں ہے پیسہ، میں کیا کروں؟ پھر مطالبہ، آسانی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، پھر 10 دن کا موقع مہلت دی، پھر 1 مہینے کی مہلت دی، پھر 1 مہینے کی مہلت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسے شخص پر آسانی پیدا کرے، تنگ ہے بیچارہ، غریب ہے، مسکین ہے، نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، تمہارے قرض کو واپس کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے آدمی کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے، عیب پوشی کرے، غلطی کو چھپا لے، ایسی غلطی جو چھپانے والی ہے، دیکھا اس نے، اس کی عزت و آبرو کو اس نے بچایا، چھپایا، اس کی غلطیوں کو، خطاؤں کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کو سمجھا دیا، کسی کو نہیں بتایا، شور نہیں کیا، شرابہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی خطاؤں کو چھپا لے گا، اللہ چھپا لے گا اس کی غلطیوں۔ مطلب کیا ہے؟ چھپا لے گا اللہ تعالیٰ نے رحمت میں چھپا کر کے تجھے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ ہے فائدہ، یہ ہے نیکیاں، کار سازی کی، کیا کہتے ہیں، حاجت براری کی اور حاجت روائی کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔
حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من موجبات المغفرہ ادخالک السرور علی المسلم، مغفرت چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، اپنے بھائی کے دلوں میں خوشی و مسرت پیدا کرو، اپنے بھائی کو خوشخبری سناؤ، خوشیاں دو اس کو، اسے حزین نہ کرو، اسے غمگین نہ کرو، اسے پریشان نہ کرو، بلکہ اپنے بھائی کے دل میں کیا ڈال دو؟ خوشیاں ڈال دو، خوش ہو جائے کسی بات سے۔ عزیزان گرامی، آئیے سیدنا عثمان غنی کی بات آئی ہے، ایک تذکرہ میں کرتا چلوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو اس واقعے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئی، یہی گرمیوں کا مہینہ تھا، کھجور پک رہے تھے، پک چکے تھے، تقریباً اتارنے کا موقع تھا، اور روما نے تڑی دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج تیار کی اور کہا تبوک چلنا ہے، سرحد پر، ملک شام کی سرحدوں پر، وہاں پر ان جو ہے کیا کہتے ہیں نصرانیوں نے وہاں ہنگامے برپا کرنے کی کوشش کی ہے، چلنا ہے سب کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ تیاری شروع ہوئی، ایسے موقع پر سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ، ریگزار، تپتے ہوئے صحرا، بے سر و سامانی کا عالم، زیادہ کوئی سامان نہیں، زیادہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مجاہدین کی تیاری کے لیے امداد چاہیے، مدد کرو۔ اللہ اکبر، نبی یہی وہ موقع تھا غزوہ تبوک کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا، یہی وہ موقع تھا جب سیدنا عمر بن خطاب نے کہا تھا آج تو میں ابو بکر سے بھی آگے ہو جاؤں گا، اور یہی موقع تھا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے مال، حضرت عمر اپنا آدھا مال، حضرت ابو بکر لدے پھدے پورا لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہیں گے ہمارے پاس یہ دو کھجوروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہا یہ بھی ڈال دو، دو کھجوریں بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دی ہے، اور بس حصہ لینا ہے، شرکت کرنا ہے، اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت اور مدد کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب دو آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ تبوک، پکنک منانے نہیں، جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بھی سوار دے، ہمیں بھی سواری دے دیں، ہم بھی آپ کی خدمت، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی چلیں گے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبا، جاؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہیں دوں۔ وہ دونوں رونے لگے اور روتے روتے واپس ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پھر آواز دی ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ دونوں آئے، آپ نے فرمایا اذهبا الى فرعون، اذهبا الى عثمان۔ اللہ اکبر، داماد رسول ہیں، پتہ ہے نا حضرت عثمان، یہ ہے سسر اور داماد کا تعلق۔ دیکھیں آج ہم بھی سسر ہیں، آپ بھی سسر ہیں، داماد، کیا تعلق ہے ہمارا؟ سوچو ذرا، نصیحت لو، یہ بھی یہ نصیحت کی بات، ہم غیرت اور حمیت اور پتہ نہیں، اللہ نے حضرت عثمان کو نوازا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبا الى عثمان، تم دونوں عثمان کے پاس جاؤ، وقولا، اور کہو ارسلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک، ہمیں اللہ کے رسول نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور انہیں بتاؤ کہ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ سواری تم کو دے دے، جاؤ۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے، دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ان کے دونوں کے کانوں میں آواز آئی، میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی زور سے آواز دے کر کے اپنے بیوی کو کہہ رہے تھے چراغ کے اندر تیل ذرا کم ڈالا کرو، چراغ کے اندر تیل کم ڈالو، اتنا زیادہ تیل مت ڈالو، چراغ اتنے دیر تک مت چلایا کرو، کم کرو تیل، قلل الزیت، تیل کم کرو۔ ایک صحابی نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو آدمی اپنی بیوی کو گھر میں روشنی کرنے کے لیے کم تیل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہو، بھلا وہ تمہیں ہمیں اونٹ کیا دے گا؟ جو آدمی اپنی ذات کے لیے تیل نہ خرچ کرتا، اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہو کہ تیل کم ڈالا کرو چراغ میں، بتی میں، وہ ہمیں تمہیں اونٹ دے گا اتنا قیمتی؟ چلو واپس چلتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم ضرور کہہ کے جائیں گے، آواز لگا کے جائیں گے، صدا دیں گے، جواب جو بھی آئے دیکھنا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا،
حضرت سیدنا عثمان غنی باہر نکلے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور یہ ماجرا ہے، ہم بھی غزوہ تبوک میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ عثمان سے بولو اگر وہ کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اللہ، سیدنا عثمان غنی جو اپنی ذات کے لیے تیل میں کمی کر رہے تھے، دونوں صحابہ کو لیا اور حوش کے اندر، باڑے کے اندر گئے، اونٹ سینکڑوں اونٹ بھرے پڑے، کہا یہ سب اللہ کی راہ میں قربان ہیں، تم دونوں کو جتنا لینا ہے لے لو اور جتنا چھوڑنا ہے چھوڑ دو، جاؤ۔ یہ ایسے نہیں جنتیں پائی انہوں نے، ایسے نہیں جنتیں پائی، ایسے نہیں نبی نے کہا کہ میں اس سے کیوں نہ شرم کروں جس سے رب کے فرشتے شرم کرتے ہوں، حیا کرتے ہوں، ایسے نہیں جنت ملی ان کو۔ مدینہ طیبہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، میٹھا پانی کا ایک ہی چشمہ تھا جس پر یہودی کا قبضہ تھا، مسلمان مرد عورتیں میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے، خرید رہے تھے، وہ یہودی بیچ رہا تھا، موقع ملا ہوا تھا، وہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، ان کے پانی کا انتظام کر دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے یہودی سے بات کی، اس نے کہا میرا بزنس ہے، کہا کچھ تو دے دے، کہا آدھا دے دیتا ہوں، آدھا لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دن ہم پانی بھریں گے، ایک دن تم پانی بھرنا، کہا کوئی بات۔ یہودی بھی کھڑے، صحابہ بھی کھڑے، اس نے سوچا اب یہ بھی بزنس کریں گے۔ یہودی نے کہا اب یہ بھی تجارت کریں گے جیسے ہم تجارت کرتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی نے 12,000 درہم، کس نے 12,000 اس زمانے درہم کے اندر اس آدھا کنویں کو خریدا اور کہا لوگوں آج کے بعد سے پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پر وقف، جاؤ اللہ کے نام پر وقف ہے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، مسلمان پانی جب بھرنے لگے، کچھ ہی دن گزرے تھے، وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا یہ تو پورا پانی اٹھا لے جاتے ہیں دوسرے دن، اس میں تو پانی بھی نہیں بچتا، اس سے بہتر ہے ہمارا کیا فائدہ ہے اس سے۔ اس نے عثمان سے کہا تم کو خریدنا ہے جو پورا خرید دو۔ حضرت عثمان غنی نے پھر 12,000 درہم دے کر کے پورا کنواں خرید کر کے پھر کہہ دیا یہ سب اللہ کے لیے وقف ہے، جاؤ پیو۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہمیں جنت دے دے، جنت الفردوس، وہ جنت الفردوس جو عرش کے نیچے چند دعاؤں سے تم حاصل کر لو گے؟ اتنا آسان؟ زندگی بھر محنت کرتے ہو، ایک پتھر نہیں خرید سکتے تم، ایک 10 بائی 10 کی زمین خریدنے کی وسعت نہیں ہوتی ہے، ایک گھر نہیں بنانے کی طاقت ہوتی ہے، وہ گھر پانے کے لیے اتنی آسانی کے ساتھ جس کی اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور جس کے گارے مشک اور عنبر اور زعفران کے اور جس کی مٹیاں زعفران کی، اسے اتنی آسانی سے جنت حاصل کر لے کو تم۔ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو پریشانیوں سے گھیر دیا گیا ہے، جنت کو کس سے؟ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ مومن ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ دنیا فنا کے گھاٹ اترنے والی، مرنا ایک دن۔ کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سیٹھیے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے ختم ہو رہے ہیں، جمع کر کے رکھا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، کس لالچ میں؟ میرا بیٹا، میری بیوی، میرا فلاں، میرا ڈھکا، میرا وہ، ختم۔ وہاں خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، کیا ہے؟ عزیزان گرامی، لوگوں کی ضرورتوں کو، اللہ کے دین کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم ملا ہے۔ اس قصے کے اوپر صاحب سیرت نے تعلیق لگاتے ہوئے کہا کہ اپنی ذات کے لیے تو اتنا حساب و کتاب عثمان رکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے اتنا حساب و کتاب، اور اللہ کے لیے کوئی حساب نہیں۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہوتی ہے مومن کی شان۔ ملک فہد رحمت اللہ علیہ کا ہمیں یاد آیا جب ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کی بنیاد رکھی گئی، وسعت کرنے کی، کشادہ کرنے کی، کہ اسے اور وسیع کیا جائے۔ تو اس وقت ملک فہد رحمت اللہ علیہ خادم الحرمین شریفین آل سعود وہ آئے تھے
اور انہوں نے بنیاد رکھی تھی توسیع کی. تو انٹرویو لینے والے نے وہی مائک پہ پوچھا تھا اس کے لیے کیا بجٹ ہے, اس کے لیے کیا بجٹ آپ نے رکھا ہے اس وسیع کرنے کے لیے حرم مدینہ کو. اللہ اکبر. ملک فیض رحمت اللہ علیہ, اللہ اس کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اس نے کہا ملک کے لیے بہت سارے بجٹ ہیں لیکن حرمین شریفین کے لیے میرے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے. خزانے کا پورا دروازہ کھلا. یہ ہے اہل ایمان, یہ ہیں جو جنتیں لے کے گئے ہیں, یہ ہیں جنہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں. ہم انہی دولتوں کو سائنس سینت کر مر جائیں گے اور ہماری آل اولاد ہمارے پیچھے اس کو تقسیم کر کے بانٹ کر کھائے گی, لڑے گی, دیواریں آنگنوں میں کھڑی کرے گی, مار کریں گے, پیٹیں گے, لعنتیں بھی ہمارے اوپر. غور کرو, سوچو ذرا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے, سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور تدخل علی المسلم, اپنے مسلم بھائی کی ضرورت کو پوری کر کے اس کے دل میں خوشی بھر, اس کی ضرورت کو پوری کرو, بھوکے کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاؤ. وان تکسی عورتہ, کپڑا نہیں ہے تو اسے کپڑا پہناؤ, کھانا نہیں ہے تو اسے کھانا دو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ای الناس افضل, لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟ قال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفعهم للناس, جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والا سب سے زیادہ ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرور تدخل علی مسلمین, مسلمان کو خوش کرو, وان تطرد عنہ جوعا, اس کے بھوک کو مٹاؤ, وان تقضی عنہ دینا, اس کے اوپر جو قرض ہے اس قرض کو پوری کرو, وان تقضى له حاجہ, اور اس کے پاس کوئی ضرورت حاجت, کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت روائی کر دو, اس کی ضرورت کو پورا کرو. حاجت کیسی حاجت؟ ضرورت مطلب ضرورت کئی طرح کی ہوتی ہے. پیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, بدن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, روح کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آدمی کو کئی طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں, اور ضرورتیں صرف مال کی ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ مال دے کر کے ضرورتوں کو پوری کریں. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سورس ہے, لوگوں سے تعلقات ہیں, لوگوں سے آپ کی زبان مانی جاتی ہے, وزیر کے ہاں, بادشاہ کے ہاں, امیر کے ہاں, آپ ٹیلی فون اٹھائیں, ہیلو فلاں بول رہا ہوں میں, فلانا غریب ہے, مسکین ہے, مزدوری کرتا ہے, آج اس نوکری نہیں ہے, آج اس کے پاس کھانا نہیں ہے, آج ماں بھی بھوکی مر رہی ہے, بیوی بھی بھوکے, اللہ کے لیے کچھ دے دو, ٹیلی فون کر دو. یہ بھی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اس کا بھی اجر ہے, اس کا بھی ثواب ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے پہلے مدینے میں جب گئے تو مالدار نہیں تھے, پیسہ نہیں تھا اہل مدینہ, مہاجرین کے پاس, انصار کے پاس پیسہ نہیں تھا. غزوہ خیبر کے بعد الحمدللہ مال و دولت اور پیسے اور روپے آئے ہیں. اس سے پہلے غزوہ بدر کے اندر, غزوہ احد کے اندر آپ کو پتا ہے غزوہ احد سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئے. اللہ اکبر, شہید ہوئے, اور شہادت بھی ایسی کہ پورا چہرہ خون سے لبریز. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 9 عمر تھے, باپ کا چہرہ کھولا تو آنکھوں سے آنسو بل پڑے, رونے لگے, پھر چہرے کو ڈھکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, چہرہ کھولتے ہیں تو آنکھوں سے خون, پھر چہرہ ڈھک دیتے ہیں. ماں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا, ایک سہارا تھا باپ, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. ایسے حالت میں غم میں بیٹھے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کہنا بہت آسان ہے, لیکن اسے سوچنا, یہ ایسا منظر تھا جس منظر نے اچھوں کو ہلا دیا. میدان احد کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت جابر کہتے ہیں کندھے پر ہاتھ رکھا, نظر اٹھایا تو نبی کائنات کھڑے تھے.
کہنے لگے جابر جابر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ تم نے باپ کھویا، میں تمہارا باپ۔ عائشہ کی طرف یہ تمہاری ماں ہے، یہ ہے مانوی روحانی مادہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن زبان سے تسلی دینا، زبان سے دل کو مضبوط کرنا، زبان سے سہارا دینا، زبان سے دلوں کے اندر خوشیاں ڈالنا، زبان سے تقویت دینا، نصرت کرنا، مدد کرنا، یہ بھی ضرورتوں کو پورا کرنے میں آتا ہے۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی زبان تو ہے تمہارے پاس، عیادت کرو مریضوں کی، جاؤ اپنے دوست کے سرانے بیٹھو، اسے کہو کوئی بات نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہارا بھائی ہوں، کبھی فکر نہیں کرنا، اللہ ہمیں دے گا تو ہم دیں گے۔ یہ ہے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلم بھائی کے دل کے اندر خوشیاں ڈالنا۔ عزیزان گرامی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہو؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے کہ نہیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مدد خود کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا مددگار ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں اللہ کے نبی کے بغل میں بیٹھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو میدان محشر میں، جنت میں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی ہوں جنت کے اندر؟ تو لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرو، لوگوں کو خوش کرو، لوگوں کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹاؤ، لوگوں کے دست و بازو بنو، لوگوں کے مددگار اور حامی بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ ما دام العبد۔ اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، ما دام، جب تک استمرار ہے، مسلسل، جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، اس کی مدد میں رہتا ہے۔ غور کریں، آپ سوچیں اور سنو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے کہ وہ سرور اور وہ مسرت اور خوشیاں کسی مسلمان کو دے دینا، مسرت اور خوشی کسی مسلمان کے دل میں ڈالنا، او تکشف عنہ کربتا، یا اس کی کسی پریشانی میں کام آ جانا، اس کی حاجت روائی کر دینا، او تقضی عنہ دینا، یا اس کے اوپر قرض ہے اس قرض کو دور کر دینا، او تطرد عنہ جوعا، بھوکا ہے کھانا کھلا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے کہیں جاؤں، یہ میرے نزدیک اس میری مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1 مہینہ، غور کریں آپ، کس کی مسجد؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مسجد میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نماز کے برابر۔ کتنا؟ اللہ، 1000 نماز پڑھنے کے برابر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اس مسجد میں میری 1 مہینہ طواف کرنے سے، 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے چلوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلا اہل قبا نے جھگڑا کر لیا ہے، پتھر بازیاں مسلمانوں کے درمیان چالو ہوگی قبا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنا
فوراً اپنی چادر مبارک خسیٹ سے نکلے، کہا اذهبوا بنا الى اخینا اہل قبا، ہمیں لے کے چلو قبا کے پاس، بھائیوں کے پاس۔ سنا ہم نے نصلح بینہم، ہم ان کے درمیان اصلاح کریں گے، ہم ان کے درمیان کیا کریں گے؟ صلح کروائیں گے۔ اللہ کے نبی کبھی بھی کسی کو ناراض ہمیشہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے اس بندے کے لیے جو اپنے کسی بھائی کو 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر لے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرتا، حرام ہے اس کے، حرام ہے اس کے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہل کرے، جو سلام کرے، وہی سب سے بڑا ہے، اس کے لیے مقام، اس کے لیے فضیلت ہے۔ سنو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ من کف غضبہ، سب سے افضل آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ ومن کظم غیظہ، اور جو اپنے غصے کو پی جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ يَمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، حالانکہ اس کے پاس طاقت ہے بدلہ لینے کی، چاہے تو اسے بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی غصے کو پی جا رہا ہے، صبر کر لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَلَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے دل کو امن اور راحت سے بھر دے گا۔ ومن مشى مع اخیہ فی حاجۃ حتی اثبتها له، اور جو اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے اور اس کی ضرورت کو پوری کر، حتی اثبتها له، ثابت صحیح کر دے، اس کے معاملات کو درست کر دے۔ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، نکلا باہر گیا، صلح کروا دیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، صلح کروا دیا، ٹیلی فون کے ذریعے جا کر کے، پیسے دے کر، کیسے بھی ضرورت ہے اس کو پوری کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنو یہ خوشخبری سنو، اثبت اللہ عز وجل قدمہ علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اتنی بڑی نیکی اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب پل صراط پر چلتے ہوئے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، پھسلیں گے اور جہنم کی خوراک بنیں گے، اس دن اللہ اس کی قدم کو پل صراط کے اوپر مضبوط کر دے گا اور وہ تیزی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ لوگوں، یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں بیٹھے بیٹھے سن لینے سے نہیں حاصل ہوتی۔ تم سمجھتے ہو نماز پڑھ لیے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ، اللہ بڑا بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، تو یہ نبوی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلْقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ، بد اخلاقی عمل کو اس طرح سے برباد کر دیتی ہے کما یفسد الخل العسل، جیسے سرکہ شہد میں ڈال دو تو شہد خراب ہو جائے، اسی طرح سے بد اخلاقیاں انسانی حسن عمل کو کیا کر دیتی ہیں؟ برباد کر دیتی ہیں۔ حدیث صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث وحسنہ الامام البانی رحمہ اللہ، اور اس حدیث کو امام البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ فلاں مسکین ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، مزدور ہے بیچارہ، پریشان حال ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، آپ کی وجاہت ہی دی ہے، رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، آپ اپنے رتبے سے اس غریب مسکین کی مدد کرو، آپ اپنے تعلقات کو اس کے ذریعے سے شفاعت کرو، سفارش کرو۔ پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا تھا، صحابہ سے کہتے تھے مجھ سے سفارش کرو، اس کی مجھ سے سفارش کرو تاکہ تم بھی اجر پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کرنے والے کو اللہ اجر دیتا ہے، تو اجر بیٹھے بیٹھے حاصل کرو۔ عزیزان گرامی خاطر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا، کہا المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، اس کے اوپر وہ ظلم نہیں کرتا۔ مسلمانوں سنو، اسد علی فی الحروب نعامۃ، آپس میں پڑے تم ایک دوسرے کو قتل، خون، غارت گری، بم، بلاسٹ، تلوار، پستول، تمنچے، ایک پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے ختم کرتے ہو، مارتے ہو، ایک دوسروں کے خلاف پرچیاں کٹواتے ہو، جیل کے اندر ٹھونستے ہو، ایک دوسرے کی زمینیں جائیدادیں، ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ریپ۔
سنو المسلم اخو المسلم، یہ نبی نے فرمایا مسلمان کا کون ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے. اور محدثین نے علامہ ابن حجر اسقلانی اس کے 3-4 ترجمے بتائے. ولا یسلمہ، نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی ذلیل کرنے والوں کے ہاتھوں میں اسے دیتا ہے، اور نہ ہی بے عزت اور اسے قتل کرنے والوں جہاں اس کی جان اور آبرو محفوظ نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں اسے نہیں دیتا. اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت، اس کے آبرو کی حفاظت کرتا ہے. وہ ایسے لوگوں کے حوالے اپنے مسلم بھائی کو نہیں کرتا جو اس کے گھر کو اس کو ذلیل اور رسوا کرے. اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت میں رہتا ہے پوری کرنے میں، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. باتیں بڑی لمبی ہیں، گفتگو بہت زیادہ ہیں، باتیں بڑی قیمتی ہیں، کہتا جاؤں سنتے جائیں، لیکن عمل یہ بہت ضروری ہے. عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے، وہ بات انسان کا کیریکٹر. عزیزان گرامی، انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر اگلے خطبے میں بیان کروں گا، لیکن یہیں پر اللہ سے ہم یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بھائیوں کے اوپر کبھی ظلم نہیں کریں گے. ہم ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے. ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے سب کچھ، یہاں تک کہ جان کی بھی ضرورت پڑے اسے بھی قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی تیار ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں گے، ایک دوسرے کی نصرت کریں گے، دوسری مدد کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کا محتاج نہ بنائے. اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا محتاج نہ بنائے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اللہ کے دین کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني واياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.